نشست نمبر 113 ختم کی ہے اور اب ہم 114 پہ بات کر رہے ہیں، اور جس کا عنوان ہے غزوہ حنین، پہلے شکست، صفوان بن امیہ کا اسلام لانا اور امداد غیبی اور فتح۔ گزشتہ نشست میں ہم فتح مکہ کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ خبریں آ رہی تھیں کہ بنو حوازن ان کے حلیف آمادہ شر ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قریش سے بغض رکھتے تھے اور انہیں حضور کی شکل میں قریش کی بالادستی کا خوف تھا، یعنی بالفاظ دیگر حضور کی بالادستی ان کے خیال میں قریش کی بالادستی تھی۔ لہذا جب ان کو فتح کی خبر ملی تو انہوں نے آس پاس کے تمام قبائل کو پیغام بھیجا اور میٹنگ یا جرگہ منعقد کیا۔ اس وقت حوازن کا سربراہ مالک بن نصری تھا۔ اس مشاورت میں بنو ثقیف، قبیلہ نصر، قبیلہ جشم، قبیلہ سعد بن بکر، قبیلہ بنو بلال اور شریک ہوئے، جبکہ 2 ان کے ذیلی قبیلے غیر حاضر رہے، ان کی نیابت کو کوئی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے اپنا سربراہ قارب بن اسود اور سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا اور جشم کے سردار درید بن سما کو فوجی مشیر کا درجہ دیا گیا، کیونکہ وہ انتہائی ضعیف تھا مگر جنگی حربوں میں ماہر تھا۔ اس کے بعد مالک نے حکم دیا کہ سب لوگ، عورتیں اور بچے، اپنا مال و متاع بھی ساتھ لے لے تاکہ بے فکر ہو کر ثابت قدمی سے لڑ سکیں۔ اس کی درید نے مخالفت کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر فتح ہوئی تو نیزوں اور تلواروں کے بل بوتے پر ہوگی اور مردوں کے ذریعے ہوگی، ورنہ یہ عورتیں اور بچے مزید رسوائی کا باعث ہوں گے۔ اس پر اس کی ولید سے تلخ کلامی ہو گئی اور ولید نے جب اس کی ذیلی قبیلے کعب و کلب کا ذکر کر کے بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا کہ بہتر تھا تم بھی انہی کے ساتھ رہتے، تو وہ بہت برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا، تب تجھ کو پتہ چل جاتا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے، اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر لشکر کو حنین کی طرف کچھ کرنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف جب اس کی تیاریوں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو وہ بھی کچھ مورخین کے مطابق 12 اور کچھ کے مطابق 14,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر صفوان بن امیہ بھی ساتھ ہو لیا، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب حضور نے اس سے اسلام مانگا تو پہلے تو اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ شاید حضور ہی اس سے چھیننا چاہتے ہیں، مگر جب اس کو یقین دلایا گیا کہ یہ عاریتاً ہے اور جو اس میں ضائع ہوا تو اس کا معاوضہ بھی ادا کر دیا جائے گا، تو اس نے خوشی نہ صرف اسلحہ دے دیا بلکہ خود بھی ساتھ ہو لیا، جیسا کہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے۔ ابھی یہ لشکر راستے ہی میں تھا کہ مالک بن عوف کے جاسوس بدحواسی کی حالت میں واپس آ گئے۔ اس واقعے کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی تحریر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو مالک نے پوچھا کہ تمہارا برا ہو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے راہ میں سفید سواروں کا ایک دستہ دیکھا ہے جن کے سر و پیشانیاں چمک رہی تھیں، وہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے، لہذا ہم واپس آ گئے۔ ہمارے خیال میں وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھے، انسان ہرگز نہ تھے، لیکن وہ نہ مانا اور اس نے اپنا منصوبہ ترک نہ کیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کے مطابق ابن ابی حدرد کو ان کی خبر لینے بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ ان سے اندر گھل مل جائیں اور جب تک ان کا پورا منصوبہ نہ معلوم ہو جائے واپس نہ آئیں، لیکن انہوں نے حاصل شدہ معلومات کو کافی سمجھا اور واپس آ گئے۔ انہوں نے واپس آ کر پوری رپورٹ حضور کو دی، مگر مالک بن عوف نے اپنا طریقہ جنگ اس وقت تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کو اس کی خفیہ منصوبے کا علم نہ ہو سکا، اور جب یہ ماجرا سنا تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر رائے لی تو انہوں نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔
وجہ یہ تھی کہ خلاف معمول ایک چھوٹی نفری بڑی فوج سے ٹکرانے آ رہی تھی. تو مسلمانوں میں تو جوش ایمانی کی وجہ سے عام بات تھی، مگر کفار میں تو وہ جذبہ ایمانی مفقود تھا، اس لیے اچنبے کی بات تھی. لہذا ان دونوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ ابن حضرت رضی اللہ میں تکرار ہو گئی اور حضور نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا. جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ حضور سے عرض کیا، جس طرح زمانے جاہلیت میں ہم انواد کے درخت پر اسلحہ سجا کر برکت کے لیے ساتھ لے کر چلتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو لے کر چلیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ بات تم نے ویسی ہی کہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جس طرح منکرین کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے. اور حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا کہ تم وہ قوم ہو جو نادانی کی باتیں کرتے ہو. لیکن اسی واقعہ کو ابن حشاب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل مختلف انداز میں پیش کیا ہے. یہ ایک ہرا بھرا درخت تھا جس پر لوگ اسلحہ ٹانگتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ وہاں میلہ لگتا تھا. اس وقت لوگ نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے. جب وہ راستے میں پڑا تو یہ واقعہ پیش آیا. واللہ اعلم. حوازن سے جنگ، ابن اسحاق رحم اللہ تعالی راوی ہیں کہ انہوں نے عاصم بن عمر قتادہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ان کے والد حضرت جابر نے فرمایا کہ جب ہم وادی حنین میں پہنچے تو ہم تہامہ کی جانب جانے والی وادیوں میں سے ایک نشیبی اور وسیع وادی میں اترنا شروع کیا. تو ہم نے تہامہ کی جانب جانے والی وادیوں میں سے ایک نشیبی اور وسیع وادی میں اترنا شروع کیا. ابھی ہم نے پڑاؤ مکمل بھی نہیں کیا تھا اور تھوڑا صبح کا اندھیرا واقع تھا کہ دشمن پہلے ہی سے وادی کے اہم مورچوں پر قابض ہو چکا تھا اور وہ لوگ تمام مخفی راستوں اور ٹھکانوں میں چھپے ہوئے تھے. انہوں نے ہر طرف سے اچانک حملہ کر دیا اور یہی ان کا وہ منصوبہ تھا. چونکہ اسلامی لشکر ایک بہت بڑا لشکر تھا جس میں 12,000 مجاہدین تھے، اس کو انہوں نے منظم ہونے کا موقع دیے بغیر حملہ کر دیا. لہذا سراسیمگی پھیل گئی اور وہ خفیہ منصوبہ تھا جس کی ابن ابی حضرت کو خبر نہیں ہوئی. جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس پر حضرت عمر نے شک کا بھی اظہار کیا تھا جو نہ مکمل معلومات ابن حضرت سے ملی تھی، کیونکہ انہوں نے چھاپہ مار جنگ کا بالکل ذکر نہیں کیا تھا، نہ ان کو علم تھا. اگر اس منصوبے کا علم پہلے ہو جاتا تو تدارک ممکن تھا. لہذا لوگ سراسیمگی کی حالت میں واپس پلٹنے لگے اور بقول راوی اونٹ سے اونٹ ٹکرانے لگے. حالت یہ ہو گئی کہ کوئی ایک دوسرے کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائنی طرف سے ہٹ کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگوں کدھر جاتے ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد بن عبداللہ ہوں. لیکن اس آواز پر حضور کے ارد گرد صرف چند جافروشی جمع ہو سکے جن کی تعداد انگلیوں پر گری جا سکتی تھی، اور وہ تھے ابو بکر، عمر، علی، عباس بن عبد المطلب اور ان کے صاحبزادے فضل، ابو سفیان بن حارث اور ان کے صاحبزادے ربیعہ بن حارث، اسامہ بن زید ابن ایمن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جو کہ اسی روز جنگ میں شہید ہوئے. اس کے بعد حضور نے عباس کو کہا کہ تم آواز لگاؤ، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، لہذا زیادہ لوگوں کو سننے کا امکان تھا. تو فرماتے ہیں میں نے آواز لگائی کہ اے معاشر الانصار، یا معاشر اصحاب الصبر، اے صاحب بیت رضوان، کہاں ہو؟ آخر جب میری آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے لبیک لبیک کہنا شروع کیا اور ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے لگا. اسی دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جانصار رہ گئے، شیبہ بن عثمان نامی شخص نے کوشش کی کہ حضور کو شہید کر دے، مگر جب بھی اس نے کوشش کی بقول اس کے کوئی چیز درمیان میں حائل ہو گئی، اور جب ایسا کئی بار ہوا تو ڈر کر اس نے کوشش ترک کر دی.
پھر ایک شخص نے جو کہ حوازن کے بہادروں میں سے تھا اور سیاہ جھنڈا اس نے نیزے میں لگایا ہوا تھا، وہ جس طرف بھی بڑھتا راستہ چیرتا چلا جاتا۔ حضور پر حملے کے ارادے سے قریب آنے کی کوشش کی تاکہ شہید کر دے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرے کو بھانپ کر اس کے اونٹ پر حملہ کر دیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ پھر ایک انصار نے آگے بڑھ کر اس کی کنڈلی میں تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کٹ کر دور جا گری اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران معتم سے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے ابو اسحاق بن عیسان نے بیان کیا اور ان کو جبیر بن معتم سے معلوم ہوا کہ ایسا لگا کہ آسمان سے ایک سیاہ چادر سی اتری اور اس کے بعد پوری وادی ان سیاہ پوشوں سے بھر گئی، اور وہ لوگ اس وقت تک رہے جب تک کہ دشمن کو پوری طرح شکست نہیں ہو گئی۔